الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مسجد و مدرسہ دارالسلام کے ذمہ داران، ہمارے محترم امام صاحب حفظہ اللہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، آپ نے سنا کہ آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کے لیے جو عنوان متعین ہے کہ انسان کی زندگی میں عقیدہ توحید کی اہمیت و ضرورت. عقیدہ توحید ہماری زندگی میں ہمارے جسم کے لیے جس طرح دل کا ہونا، دھڑکنا، اس کا صحت مند رہنا ضروری ہے، ویسے ہماری زندگی کو صحیح انداز میں گزارنے کے لیے اور سعادت اور نجات کے راستے پر چلانے کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے جسم کے برقرار اور زندہ رہنے کے لیے دل. بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں گا کہ انسانی زندگی میں توحید کی اہمیت و ضرورت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو توحید خود انسانی زندگی سے زیادہ اہم ہے. دنیا میں، کائنات میں، ہماری حیات میں ولادت سے لے کر وفات تک ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، ہم مل سکتی ہیں. اللہ نے جتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بھی جو بڑی کے مقابلے میں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں پیش کر سکتا. لیکن جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان ساری نعمتوں میں علل اطلاق، بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے، سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم نعمت، سب سے ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، ہدایت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں. یہ اگر نہیں ہے تو انسانی زندگی بیکار ہے. اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، ہم عام طور سے نصوص کی روشنی میں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور میں اور میرے جیسے بہت سارے علماء اس موضوع پر بیان کرتے ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی بیان کر لیں، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے. یہ موضوع ہی ایسا زرخیز ہے، ایسا پھیلا ہوا اور زبردست ہے کہ زندگی کے ہر پہلو پہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ہاں، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی برائیاں ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، سیاسی زندگی جیتے ہیں، اقتصادیات میں کوئی کام کرتے ہیں، اجتماعی امور ہے، انفرادی امور ہے، جماعت و جمعیت ہے، مسجد ہے، ہر جگہ توحید کے بغیر ایک کام نہیں چل سکتا. توحید کے اثرات ہر جگہ آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھیوریکل ہم یہ گفتگو کرتے ہیں توحید کی یہ ضرورت ہے، یہ فائدہ ہے. اگر ہم پریکٹیکل لائف میں اس کی ایک شکل یہ دیکھیں، ایک شکل کہ انسانی زندگی پر توحید کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کیا کردار نبھاتی ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ منہج بھی جوڑ دیجئے. منہج، توحید، عقیدہ، ایمان، ان کے اصطلاح میں، تشریح میں اگرچہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن سب ایک دوسرے سے انتہائی شدت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی بھی لفظ میں استعمال کروں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، سب ایک دوسرے کا معنی ایک دوسرے کو گھیرے ہوئے ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی ایک واضح پریکٹیکل طور پر ایک چیز ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں کتنی کوششیں، محنتیں ہوتی ہیں، قوانین بنتے ہیں کہ اصلاح کی جائے، ترقی کی جائے. کیا کیا قوانین بن رہے ہیں، اصول ضابطے بنا رہے ہیں. ہمارے ملک سے لے کر عالمی سطح تک مختلف قسم کے قوانین کی خوب تعریف کی جاتی ہے. جمہوریت ایسی، سیکولرزم ویسا، سوشلزم ایسا، کیپٹلزم ایسا، فلاں ایسا اور فلاں ویسا، اور بڑے بڑے دعوے. جن شخصیات سے کوئی حکم، کوئی قانون یا کوئی ضابطہ منسوب ہوتا ہے، کوئی مذہب جس کی طرف نسبت رکھتا ہے، ان شخصیات کو خوب اڑایا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر، فجر سے وضو عشاء، اور فلاں سے فلاں کرامت کھیلتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت، وہ فلاں بولتا ہے کہ میں بایولوجیکل نہیں ہوں. ہاں،
तरक्की पर ले जा रहा हूं, मुल्क को विकसित भारत बना रहा हूं, और हिंदुस्तान के एक आम इंसान की जो शरह आमदनी है वो 2-4 साल 6 साल से कहीं ज्यादा घटकर आधी हो चुकी है। 100 रुपया आप कमाते हैं तो 51 रुपया मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों की शक्ल में अदा कर रहे हैं, परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, फला फला। आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक भी तौहीद से है। इंसानी जिंदगी में तौहीद की क्या अहमियत है, मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल तौर पे देखिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया का मंजरनामा, आपके आने यानी बहसियत नबी, खातमुन नबीयीन, आपकी तशरीफ आवरी, नबूवत का मिलना, दावत व तबलीग को अंजाम देना, अरब का वो समाज और मुआशरा जो जाहिलियत और जहालत के इंतहा को पहुंचा हुआ था, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, हर किस्म का शिर्क करता। ये शिर्क तौहीद की जिद है, हर किस्म का शिर्क करता था। कहां तक करते थे? तौहीद के असरात। सहाबा का मैंने एक कौल पढ़ा, पता नहीं सनद कैसी है, गालिबन अब्दुल हलीम अवैस की किताब में उन्होंने एक सहाबी का कौल, लेकिन जब हम काफिर थे तो हम इतने बेवकूफ थे, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, इतने कमाकल बेअकल थे। एक मुशरिक सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है, क्योंकि सबसे बड़े हकदार के सबसे बड़े हक को उसे देता है जो उसका हक है ही नहीं, खालिक का हक मखलूक को देता है। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी हिमाकत की ये इंतहा थी कि हम आटा गूंद के उसका बुत बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। हाँ, कोई सवाल कर सकता है आटा कितने दिन तक रहेगा, तो फिर खमीर उड़ जाएगा। बहरहाल वो उन्होंने कहा कि उसकी पूजा करते, भूख लगती तो उसी को फिर से पानी डाल के गूंदते और रोटी बना के खा लेते, उसी बुत को जिसकी पूजा कर रहे थे। इसको थोड़ी देर के लिए जाइए, मैं शायद बयान कर पाऊं ना कर पाऊं, बहुत पहलू है इसके कि आप देखिए कि आज शिर्क करने वाले लोग किस किस को कहां कहां माथा टेक के अपने आप को, अपने शरफ को, इंसानियत को जो है शर्मसार और जलील करते हैं, जिल्लत वाला बनाते हैं। हाँ, खबरें आती हैं कि भाई जिसको जाके लोग पूछते थे, जिसके सामने भेंट और बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते थे, उसी ने ऐसी हरकतें की कि आज जेल में है। कितने पंडित हैं, कितने फूक-झाड़ करने वाले लोग आज इस किस्म के हैं। लोग उनके पीछे अपना ईमान, अपनी चीजें उनके हवाले कर देते हैं। हमारी खवातीन जो है अंधी बनकर चले, ये तौहीद का ना हो ना। ये जो अभी आप खिताब सुन रहे थे, माहे सफर, आगे पीछे कर लेना, ऐसे फतवे जो लोग देते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, दीन को शरीयत को खिलवाड़ बनाना, हाँ, फतवे देना कि यहां सूद ले सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में इसी तरीके से आप धंधा कर सकते हो, अगर से शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं। दलील क्या है? आपकी अकल। वही बनी इसराइल की दलील, जुमा के दिन जाल लगाया, इतवार के दिन हमने मछलियां निकाली, तो शनिचर को शिकार नहीं किया। अल्लाह का कानून भी अपनी जगह और हमारा फायदा भी। इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी गुनाह के गुनाह किए जा रहे हैं, जन्नत भी हाथ से नहीं जा रही है। आजकल ऐसी अकलमंदियां, बहुत से शॉर्टकट जन्नत का लोगों ने निकाल लिया है। ये भी तौहीद के असरात का, तौहीद के ना होने के असरात है जिंदगी पर, कि एक आदमी को इतनी जुर्रत हो गई है कि अल्लाह ने कहा है कि जो सूदी लेन देन करता है वो जंग का ऐलान करे, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अल्लाह का मबगूज है, अल्लाह नाराज होता है, जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जो है जहन्नम की आग भरता है, और जो फला गुनाह करता है। ये सारे मामले को साफ कर दिया और एक फजीलत बना दी, ये 2 रकात पढ़ ली, ये जिक्र का वजीफा कर लिया, सारे गुनाह माफ, फरिश्ते आपकी दुआ करने पर ड्यूटी पे लगा दिए जाएंगे। अब किसका कोई भी हक मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तौहीद के ना होने के असरात है। बात थोड़ी मुंतशिर हो रही है, समेटूं अभी कि सहाबाए कराम का वो समाज और मुआशरा जहां हर किस्म का गुनाह होता था। इस्लाम लाने से पहले मुख्तलिफ सहाबा की जिंदगी में कैसे हालात थे आप पढ़िए। एक दूसरे पर हमला करना, जुल्म करना, इंतकामी कार्रवाई में एक के बदले में बहुत से लोगों को मार देना, डाका डालना, चोरी करना, जिना करना, और न जाने कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो वो नहीं करते थे। एक शॉर्ट जवाब इस उन्वान का, लंबी चौड़ी तकरीर के बगैर। और इस्लाम लाने के बाद, यानी तौहीद को इख्तियार करने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया दावत व तबलीग करते थे तो शुरू से लेके हमेशा तौहीद की दावत देते थे
اسی پر فوکس کرتے تھے. اسے نہیں مانا تو آگے کا سبق نہیں دیتے تھے. نماز فضیلتیں چھوڑیے، نماز نہیں بتائی اگر سے اس کی توحید نہیں چھوڑی، توحید اختیار نہیں کی. ہے نا حضرت معاذ بن جبل کی روایت کہ آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلی چیز جو جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہونی چاہیے. جب وہ یہ مان لیں گے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. جماعتوں کو مختلف قسم کی جماعتیں دین کے کام کرنے کا جو دعویٰ کرتی ہیں، دوڑ دھوپ کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، ملکی مقامی اور فلاں کانفرنس سیمینار نہ جانے کیا کیا کر کے ڈنکا بجاتی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. انہیں یہ حدیث پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اہل الحدیث کے علاوہ اس حدیث پر آج میرے علم کے مطابق اجتماعی طور پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو کہا کہ پہلی دعوت توحید ہونی چاہیے. جب یہ مانیں گے، یہ مان لیں گے تو اگلا سبق دینا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. یہ بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں 24 گھنٹے کے دورانیے میں ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. توحید مانیں گے تو یہ بتانا، پھر یہ بتاؤ گے یہ مان لیں گے تو زکات بتانا. مطلب توحید نہیں ہے اگر تو نماز کے فضائل، اجتماعیت، حکومت الہیہ کا قیام، یہ سب باتیں کنارے ہیں. یہ نہیں بیان کیا جائے گا. نبی کا طریقہ، یہی دعوت کا طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعوت دی. یہ بہت اہم بات ہے. آج ابھی یہاں آنے سے 1 گھنٹہ پہلے وانم باڑی کے قریب کے ایک پیش امام و خطیب عالم ہے ہماری جماعت کے، انہوں نے فون کیا اور پوچھا کہ شیخ یہاں کچھ لوگ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جیسے زنا ہو رہا ہے سماج میں، بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، تو اس کے روکنے کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو وہی جس کو آپ تحریکی کہتے ہیں، اخوانی کہتے ہیں، جماعت اسلامی، وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں. ان کو بولے کیا جواب دینا؟ میں نے یہی جواب دیجیے کہ ان چیزوں کے ازالے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ توحید پر، دین کے عقیدے پر اور اس کی اصلاح پر، تعلیم و تربیت پر بات کرتے ہیں اور یہ غلط ہے، یہ کون کرے گا؟ تو کہیے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کفار سے دعوت کا سلسلہ، قرآن کی تلاوت کر کے سناتے، آیات قرآن، ان کا تزکیہ کرتے. تزکیہ کس چیز سے؟ صفائی، شرک سے، خرافات سے، بدعقیدگی سے، گناہوں سے، برے خیالات سے، شہوات و شبہات کے تمام خیالات سے جس کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں، انحراف آتا ہے. اس سے صفائی کرتے ہیں دلوں کی. نبی کا طریقہ یہ ہے، دل صاف کیجئے، پہلے عقیدہ درست کیجئے اور قرآن و حدیث کی تعلیم دیجئے. تربیت کا یہ پروسیجر اگر کسی نے یہ چھوڑا، زندگی بھر محنت کرتا رہے، کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں سکھا دیں، فائدہ نہیں ہوگا، اثرات نہیں ہوں گے. میں نے اکثر کئی جگہ بیان کیا علامہ ابن تیمیہ کا مناظرہ بعض بدعتیوں سے، جنہوں نے زنا پر بحث کرتے کرتے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کچھ برے لوگوں کو، ڈکیتی کرنے والوں کو، ان کو سمجھا بجھا کر مسجد لے آئے اور ان کو دین سے لگا دیا. آج کل بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے پوچھا کہ وہ دین میں آنے کے بعد ڈکیتی وغیرہ چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئے، مسجد سے جڑ گئے، تو وہ ابھی کون سے دین پر عمل کرتے، کیا عمل کرتے ہیں؟ تو بتایا یہ کرتے ہیں. کہا یہ تو بدعت ہے. یہ تو بدعت ہے جو آپ بتا رہے ہیں. وہ گناہ جس کو گناہ سمجھ کر وہ کر رہے تھے، وہ زیادہ بہتر ہے اس بدعت سے جسے نیکی سمجھ کر وہ کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا گناہ ہے لیکن اس کو نیک کام سمجھ رہا ہے. بدعت کرنے والا بدعت کو نیکی سمجھتا ہے نا. 15 شعبان کو، میلاد النبی کو، یہ جو اسلام کے دین کے نام پر جو لوگ جشن مناتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں. 10 محرم کو عاشورہ تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں، نوحہ ماتم بناتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں جھوٹا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسی نیکی جس کو ایسی برائی جس کو برائی سمجھ کے بندہ کرے، برا ہے لیکن وہ اچھا ہے اس سے کہ کسی گناہ کو نیکی سمجھ کر کرے. اور آپ لوگوں نے چھوٹے گناہ سے نکال کر بڑے گناہ میں انہیں ڈال دیا. پھر دلیل بھی دی
کہ ایک صحابی شراب کی گرفت پینے کی بنیاد پر پکڑے گئے، تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ، تو آپ نے کہا درہ مارو، تو ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کی لعنت ہو اس پر، بار بار پکڑے جاتے ہیں سزا دی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان پر لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ عقیدے سے، توحید سے. یہ محبت کرتے ہیں تو عقیدے کی بنیاد پر جب انہوں نے گناہ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا شراب پینے لگے اچھے سے آپ کی توحید ہے بہت زوردار، اجازت مل گئی، نہیں، گناہ ہے وہ، سزا دی جائے گی، لیکن عقیدہ صحیح ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا برا بھلا مت کہو، شیطان کی اپنے بھائی کے خلاف مدد مت کرو. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بہت شارٹ میں اشارہ میں کئی جگہ بیان کیا ہوں لیکن دہراتے رہنا چاہیے، اس کو سمجھانا قوم کو، ملت کو، مسلمانوں کو اور ہمارے یہاں بدعتی جماعتوں کو بہت ضروری ہے کہ خارجی اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ہم کو نہیں، کس سے کہا؟ سب سے اعلیٰ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان، کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے کمتر سمجھو گے، اپنی تلاوت کو، اپنے روزے کو ان کے عبادت کے سامنے جو ہے حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ہاں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مل جائے تو انہیں قتل کرنا، مجھے ملیں گے تو آگ کی طرح ماروں گا. آج میں بولتا ہوں اکثر کہ جیسا اللہ کے رسول صحابہ سے زیادہ نماز پڑھیں، آج کوئی ایسا نماز پڑھتا ہوا ہم کو سماج میں دکھے گا، ہم کیا بولیں گے؟ ہمارے یہاں لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، تقریروں میں بیان کر رہے ہیں، ارے وہ دینی پہ تو عمل کر رہا ہے نا، اس کے لیے اس کا کرنے دو، آپ اپنا کرو، اس کو اس کا کرنے دو. اب وہ میلاد پڑھ رہا ہے، تعزیہ بنا رہا ہے، شب برات، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کام کیجئے اس کا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا. اللہ کے رسول کا 72 غلط ہوں گے، ایک جنتی جنت کے راستے پہ 73 فرقے ہوں گے میری امت. تو ہم کو یہ بولنا پڑے گا کہ نہیں بولنا پڑے گا؟ ہم یہ بولیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. حدیث پڑھیں گے نا، یہ حدیث ہے نا، سب مانتے ہیں نا کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت کے. یہ بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ اس میں سے 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. وہ ہمیشہ کے لیے جائے یا عارضی طور سے جائے، ایک الگ بحث ہے. کچھ لوگ جا کے نکال دیے جائے، کچھ لوگ معاف کر دیے جائے، الگ بات ہے. لیکن وہ 72 کا طریقہ راستہ غلط ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلط بولے مت، رسول نے بولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ خارجی مل جائے تو انہیں قتل کرنا، آپ بولتے بولے ہی مت. اللہ کے رسول مانو. اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے، ایک زمانہ، آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ تمہارے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا، لہذا تم ان سے بچنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، اور وہ تم سے دور رہیں. تو اللہ کے رسول نے بچنے کے لیے کہا، ان سے آپ کہتے ہو کوئی مطلب نہیں ہے، سب لوگ ایک ہو جاؤ. ہاں، اگر وہ بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، سب ایک ہو جاؤ. تو یہاں اہمیت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے میں شدت اختیار کرنے والے صحابہ سے زیادہ نماز روزہ کرنے والوں کو کہا ان مل جائے تو مار دینا. کیوں؟ عقیدہ خراب تھا، ان کی توحید اور ایمان بگڑا ہوا ہے، منہج بگڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو مار دینا ملیں گے تو. اور اگر کوئی شخص کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو اگر شراب اور اس طرح کا کوئی گناہ ہو جائے تو چھوڑ دینا، اس پر لعنت نہیں بھیجنا. ہاں، سزا جو ہو رہی ہے، جتنی اس کے اندر برائی ہے اتنی نفرت کا اظہار کیا جائے گا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے اصول کے تحت. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کیا اہمیت ہے عقیدے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بنیاد پر جس معاشرے پر محنت کی، میں نے ابھی کہا کہ ہم پڑھتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ گیا گزرا، جاہلیت اور جہالت والا، ہر قسم کے عقیدے، عمل، اخلاق کے گناہوں والا سے بھرپور سماج وہ تھا. اور جب عقیدہ توحید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، 23 سالہ زندگی میں جو کایا پلٹ ہوئی، یہ ہم نہیں، یورپ کے بعض عیسائی، نصارہ، اور یہاں تک کہ بعض یہودی، دوسرے غیر مسلم جو اسٹڈی رکھتے ہیں گئے اور منصف انصاف پسند ہے، انہوں نے بھی یہ حیرت کا اظہار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انسانی تاریخ کا دھارا موڑ دیا. بہت بڑے بڑے لوگ، ریفارمر، مصلحین اور شخصیات تاریخ میں آئی، لیکن جیسا اثر، جیسی تاثیر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت نے دکھایا دنیا کے سامنے، اور آج تک اور قیامت تک رہے گا، ویسا اثر کسی دعوت میں نہیں ملے گا.
کہ دنیا کی سب سے عظیم جہالت، جاہلیت، گناہ کے عادی لوگ، وہ آپ کی دعوت کو، آپ کی تربیت کو پانے کے بعد دنیا کے سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ بہترین، سب سے اعلیٰ اخلاق والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے بن گئے، اللہ کے حقوق کو بھی جاننے والے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے۔ ان سے بہتر کوئی سماج اور معاشرہ اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام سے کیسے ہوئے؟ صرف یہاں دیکھیے، ہمارے عنوان کا جواب صرف اس ایک بات میں جو میں نے اتنی دیر میں بیان کی کہ صحابہ کرام توحید سے پہلے کیا تھے اور صحابہ کرام توحید کے بعد کیا ہو گئے۔ تو انسانی زندگی میں توحید کا یہ اثر نظر آئے گا کہ ہر زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کا انحصار اور بنیاد توحید میں ہے، اس کی تاثیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائیں، باپ بیٹے کے رشتے درست ہو جائیں، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑے، حرام کرنا چھوڑ دے، ظلم سے باز آ جائے، زنا کو ترک کر دیں، اکیلے میں بھی ہمارا بچہ موبائل پہ گندی چیزیں نہ دیکھے، برے چیٹنگ نہ کرے، ناجائز تعلقات ہماری بچیاں نہ کریں، کالج میں اگر چلی گئی ہے، کوئی ایمان کا خریدنے والا ہے گردن کٹا دے، لیکن کلمہ شرک جو ہے کلمہ شرک زبان پر نہ لائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں صحابہ اور صحابیات کی طرح تربیت ہو تو توحید کو سکھانا ہوگا، کتنی اہم ہے۔ اسی لیے جو میں نے کہا تھا کہ ہماری زندگی سے زیادہ اہم توحید ہے۔ صحابہ کرام اس کی قیمت کو جانتے تھے، واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب کو کیوں گھسیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا اور بالآخر قتل بھی کیا گیا بہت سو کو۔ انہوں نے سب چھوڑا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، ضرورت پڑی تو جان دے دی، نہیں چھوڑا تو توحید نہیں چھوڑی۔ یہ ان کے اس عمل کا ثبوت ہے، اعلان ہے، ہمارے رات کے لیے درس اور سبق ہے کہ ہر چیز کو توحید کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، توحید اور ایمان کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے لیے ہجرت ہوئی، اسی کے لیے قتال ہوا، اسی کے لیے صحابہ شہید ہوئے، اسی کے لیے گردنیں کٹوا دی، پھانسی پر چڑھ گئے، مرتے مرتے آنکھ میں آنسو آیا، ظالم بادشاہ نے سمجھا کہ شاید اب پچھتا رہا ہے، کہا ہمارا مذہب قبول کر لو، شرک والا تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کہا میرے آنسو کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں آپ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ صرف ایک ہی جان ہے، آپ ابھی مجھ کو سولی دو گے ختم ہو جاؤں گا، میرے ہر بال میں جان ہو جائے، ہر جان کو قربان کر دوں، لیکن اپنے دین توحید سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ وہ تھے، اب کہانی لگتا ہے نا، ہماری بچی جو ہے دنیا کی کچھ چیزوں کو، رنگینی کو دیکھ کر بچہ جو ہے ایمان کو، توحید کو بیچ دیتے ہیں۔ اس پر محنت کی گئی ہے۔ یہ جو عنوان ہے آج کا، میں ایسا سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے جماعت کے لوگ جو جاہل ہے لیکن علامہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ سمجھتے ہیں کیا اس عنوان کی ضرورت ہے، بہت کچھ معلوم ہے ہمیں، جبکہ نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ اگر اس کی اہمیت جانتے تو ہمارے سماج میں یہ حالات نہیں ہوتے جو ہو رہے ہیں۔ ہمارے نظر میں توحید اور عقیدے کی اہمیت ختم ہو جائے، اور عقیدے کی اہمیت اگر ختم ہو گئی، میری بات کو یاد رکھیے، گانٹھ مار کے لکھیے، عقیدے کی اہمیت، توحید کی، ایمان کی اہمیت اگر گھٹ گئی تو اسلامی غیرت اور غیرت کا پانی مر جائے گا۔ اب آپ آسانی سے کسی لڑکی کو مرتد بنا سکتے ہو، کسی لڑکے کو شرک، منکر حدیث، شرک کے راستے پہ، انکار حدیث کے راستے پہ، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے راستے پہ آسانی سے لے جا سکتے ہو جو توحید میں کمزور ہو۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ بھٹکتے ہیں وہ توحید نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں میں اکثر بولتے ہیں بہت جانتے ہیں۔ ابھی اس مجمع سے ہمارے یہاں بہت جو دعوے دار ہیں علامہ بننے کے، علم والا ہونے کے، ان سے پوچھئے توحید کی شرطیں کیا ہیں، نواقض توحید کیا ہے، چند لوگ انگلیوں پہ گننے والے شاید جواب دے پائیں۔ لیکن یہ خیال، یہ غلط فہمی ہے، سعودی عرب کا بچہ جو جواب دے گا ہمارے یہاں کا بوڑھا نہیں دے پائے گا اس معاملے میں۔ لیکن غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، نہیں جانتے توحید کا معنی، اس کے اثرات، اس کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس توحید سے زندگی کا سلیقہ آتا ہے، اس توحید سے ہر حقدار کا حق سمجھنے کا ضابطہ آتا ہے۔ یہاں میں رک کر ایک چیز بیان کروں،
یہ جملہ یاد رکھیے گا، مجھے بتائیے، یاد دلائیے کہ میں واپس آ سکوں یہاں، ہر حقدار کو حق دلانا۔ آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو توحید کے اہمیت اور افادیت بتاتے ہوئے عام طور سے میں نے خود 20 جگہ بیان کیا ہے، اور بہت سارے ہمارے ہر عالم جو ہے اس کو بیان کرتا ہے، میں اس پر ابھی نہیں آ رہا ہوں، شاید آ بھی نہ پاؤں۔ کیا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا فائدہ ہے توحید کا، وہ کیا کہ ہمارے دین کی، ہمارے زندگی کی اصل بنیاد اور اساس توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو اسی کے لیے پیدا کیا۔ دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون کا معنی توحید ہے کہ میری ہی عبادت کریں، یعنی توحید اختیار کریں۔ حضرت علی نے لیعبدون کی جو تشریح کی اس کا اگر مانے تو توحید کے ساتھ منہج بھی آ گیا کہ اس لیے پیدا کیا اپنے انس و جن کو۔ لیعبدون کا معنی حضرت علی نے یہ کیا کہ میں نے جو حکم دیا، یعنی اللہ نے میں نے جو حکم دیا اس پر عمل کرے، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ جو اللہ نے دین شریعت دی، احکامات دیے، وہی ماننا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم، نہ اس میں تبدیلی کہ ہمارے امام تو یہ ہے، صوفی صاحب تو وہ ہیں، انہوں نے یہ ذکر بتایا، نبی سے بہتر بتایا، فلاں ذکر کریں گے تو قرآن سے افضل ہے۔ نہیں چلے گا، جو ایسا کر رہا ہے اسے سمجھا ہی نہیں ہے زندگی کا مقصد، اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، اللہ کا مقام نہیں جانا۔ تو توحید کے لیے انسان نے جن کو پیدا کیا، یہ ایک نقطہ کافی ہے توحید کی اہمیت کے لیے۔ توحید کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملے گی، فلاح اور کامیابی کا انحصار توحید پر ہے۔ توحید نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوں، والدہ ہوں، سگے چچا ہوں، جنت میں نہیں جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، ہلا دینے والی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے ابا کہاں ہیں، میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے کہا جہنم میں۔ غم زدہ ہو گئے، سیدھی سی بات ہے، والد ہوتے ہیں، شرک کی حالت میں مر چکے تھے، کفر کی حالت میں، کہا جہنم میں ہے۔ غم زدہ ہو کر لوٹنے لگے، واپس بلایا اور کہا ان ابی و ابا کا کلاہما، یا جو بھی کہا، کلاہما فی النار، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں۔ دہل جانے والی بات ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہم اپنے باپ یا اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں کہ نبی یہ کوئی خبر دے اللہ کی طرف سے کہ آپ کا بیٹا جہنم میں ہے، آپ کے ابا جہنم میں ہے، کیسا گزرے گا، کیسا تصور ہوگا؟ ہم سن کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، کچھ نہ کچھ تو نیکیاں کر ہی لیتے ہیں، رمضان میں توبہ وبہ کر لیں گے، اور پھر کچھ لوگ تو اور بھی شارٹ کٹ دیکھ لیے، میڈ ان انڈیا والا دن، 15 ساون، محرم، ہاں گٹر کے پانی سے نہا کے سمجھتے ہیں کہ پاک صاف بن رہے ہیں، بدعت کر کے نیکیاں کمانے کی بات، حرام کھا کے حرام کو خرچ کر کے اللہ سے ثواب لینے کی بات ایسے ہی ہے کہ آپ گندا پانی اپنے اوپر ڈال کے سمجھتے ہو کہ نہا رہا ہوں اور گندے ہو رہے ہیں۔ یہ توحید کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نتائج آتے ہیں۔ تو شریعت کی پابندی توحید سے پیدا کیا اللہ نے توحید کے لیے، اس کے منہج پر چلنے کے لیے بہت سے منہج ہوں گے، بہت سے مذہب ہوں گے، ہاں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، فلاں 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 ہے، اس کو چھوڑ کے ایمان اور توحید والا دین وہاں بگڑ گئی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت میں بھی تثلیث ہے، شرک ہے، احبار اور رہبان کو رب بنانے کا تصور اور عقیدہ ہے، بتوں کو، قبروں کو پختہ بنا کر ان کی پوجا کرنے کا تصور ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے یہاں آ گئی۔ قرآن حدیث نے بیان کیا ہے، رد کیا ہے اس کا، اور وہی مردود چیزیں ہمارے یہاں دوسری شکلوں میں ہیں۔ آج بھی علماء احبار کی تقلید ہوتی ہے، کسی بزرگ کو مان لیا، پیر کو قبول کر لیا، تو اب اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ اماموں کو مان لیا، وہ بدعت شرک بتا رہے ہیں، مان لے رہے ہیں آنکھ بند کر کے۔ تصوف والے کہہ رہے ہیں قرآن میں گمراہی ہے، شرک ہے، توحید ہماری باتوں میں ہے، یہ مان لے رہا ہے اندھا بہرا، کیونکہ جاہل ہے۔ شیطان نے جو ہے عقیدہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے بصیرت و بصارت پر پٹی باندھ دی ہے۔ تو توحید کا نقصان یہ ہے کہ انسان چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، کون کس مقام اور مرتبے کا سمجھ ہی نہیں پاتا۔ جو حقیقی علماء ہیں، اہل حق ہیں، ان کے مقام کو نہیں جانتا، اور جو گمراہ کرنے والے ہیں، جھوٹے پیر ہیں، گمراہ کرنے والے مشائخ ہیں،
مشائخ کے نام پر ہیں، جھوٹ بیان کرنے والے لوگ ہیں، بدعتی اور خرافاتی لوگ ہیں، ان کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا پیشوا مانتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے آنکھ بند کر کے. اور کچھ صحیح لوگوں کو مانتے ہیں تو ان کی طرف غلط باتوں کی نسبت کو، قرآن حدیث کے خلاف باتوں کو مان لیتے ہیں. تصوف کا بھی میں نے ایک جملہ صرف نقل کیا. سوچئے کوئی مسلمان یہ بولے گا کہ قرآن میں شرک ہے، گمراہی ہے، بولیں گے آپ؟ یہ سن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ صوفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی ہی الٹ دیا. یہ کلمہ توحید ہے، اس کی فضیلت ابھی جو میں بیان کرنا شروع کیا ہوں تو موٹی موٹی جو دو چار باتیں کہ جنت پیدا اس کے لیے کیا، جنت اور جہنم اسی کے لیے. توحید ہے تو جنت، نہیں ہے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، حضرت نوح کا بیٹا ہو، حضرت ابراہیم کے والد ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں یا ماں باپ ہو، اگر کوئی شرک اکبر پر مرا ہے تو کوئی شخص اسے جہنم سے نکال نہیں سکتا. بالکل طے شدہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے تعلق سے کہا اس کو معاف ہرگز نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ دوسرا معاف کیا جا سکتا ہے. ان اللہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ جہنم ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، شرک کرے گا تو اس پر جنت حرام ہے. جنت پاکیزہ جگہ ہے، گندے لوگ نہیں جا سکتے. اور شرک کرنے والا ایسی گندگی اختیار کرتا ہے کہ جہنم میں جلتے 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 بھی وہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. کہ شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، وہ جہنم میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ پیر صاحب کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہ وسیلہ ان کا لگا لیں گے، بچ جائیں گے. یہ نہیں چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے ومالی ظالمین، ظالمین مشرکین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی وسیلے والا سوال ہی نہیں. حضرت نوح اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، تو کون پیر صاحب ہیں جو نوح اور ابراہیم کے پیر کے دھول کو پہنچ پائیں گے؟ کوئی نہیں ہے. کون بچا پائے گا؟ تو یہ توحید اور شرک کی بنیادی چیز، یہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. اس کی فضیلت کی وہ حدیثیں میں وہ بیان تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جبکہ یہ زیادہ اہم ہے. یہ اتنا کافی ہے، اس میں سے ایک ایک فضیلت کافی ہے. توحید ہوگی لا الہ الا اللہ خلوص سے جس نے کہا ہے، اسی کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق ملے گا، حصہ ملے گا. مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے، میں اس کو پیش نہیں کرتا. اگر کوئی شرک پر مرا تو اللہ کے رسول کو اجازت نہیں ملے گی کہ سفارش کرو. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں جو ایک بہت پیاری دلیل دی ہے، اس کی طرف اشارہ کروں صرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخر وقت میں بہت کوشش کی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. ہاں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک. میں چھوڑتا ہوں حدیث کو، اشارہ کر رہا ہوں صرف کہ یہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ابو جہل اور ابن امیہ وہاں دو لوگ ان کے دوست تھے، مشرک تھے. بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے بھائیو دیکھو. ان لوگوں نے کہا ارے آپ کیا کہ دعوت دے رہے ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، خوش و حواس ہے، موت کے اثار آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی زندگی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلمہ پڑھ لو. دونوں نے کہا ارے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ شیخ محمد عبد الوہاب نے اس سے ایک اور بہت پیارا مسئلہ نکالا ہے کہ ابو جہل، سوچئے ابو جہل جس کو ہم ابو جہل کہہ رہے ہیں، جہالت والا، وہ جہالت والا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ جو اسے مان لے گا وہ باپ دادا کا دین نہیں مانے گا. اور ابو طالب سے کہا کہ یہ مان لو گے تو کیا اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور آج کا وہ ابو جہل تھا، وہ اتنا مطلب لا الہ الا اللہ کا سمجھتا تھا. آج بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور باپ دادا والا چکر بھی چل رہا ہے. ہمارے پرکھوں سے روایت چلی آ رہی ہے، یہ کریں گے، تعزیہ گھر میں نہ بنے، ایسا نہیں ہوگا، اور فلاں کام کریں گے چاہے شریعت اور قرآن حدیث کے خلاف ہو. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ مسلمان نہیں سمجھ رہا جتنا ابو جہل سمجھتا تھا. بہرحال انہوں نے بار بار یہ یاد دلایا تو ابو طالب نے آخر تک کلمہ نہیں پڑھا. اور بخاری مسلم کی حدیثوں میں جس کو شیعہ نہیں مانتے، روافظ رد کرتے ہیں، ابو علی کے والد باپ کیسے وہ اسلام نہیں لائیں گے؟ نہیں لائے تھے، ساتھ دیا، اسلام نہیں کیا. اللہ کے رسول سے دنیاوی محبت کی، قبول نہیں کیا.
اس لیے اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو لگائے یا کسی اور دن لگائے، ہاں، کہ رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول کی اتباع نہیں کرتا، رسول کا بتایا ہوا عقیدہ اختیار نہیں کرتا، رسول کے دین کے بتائی ہوئی چیزوں کے برخلاف بدعتوں کو اختیار کرتا ہے، تو وہ ابو طالب سے برا ہے۔ ابو طالب جو تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ کون سی محبت تھی یہ؟ رشتہ داری کی، دنیاوی اعتبار سے صلہ اور اس کو بھرپور دیا، بائیکاٹ ہوا تو 3 سال آپ کے ساتھ بائیکاٹ کی زندگی گزاری، تو محبت کرتے تھے، یہ بالکل کلیئر ہے، شک کی بات ہی نہیں، لیکن ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ محبت کام آئی کیا؟ رسول کی مانی نہیں، رسول سے محبت کی۔ اب آج ہم اور آپ بولتے ہیں کہ رسول سے محبت ہے اور رسول کی سنت کو حدیث کو مانے نہیں، چلے گا کام؟ بچ جائیں گے؟ رسول سے اصلی محبت صحابہ کو تھی کہ آپ کو رسول بھی مانا، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی بات آ جائے تو اپنے دماغ سے، اپنے باپ دادا کی بات سے پھر گئے، ہٹ گئے کہ کوئی بات نہیں چلے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد۔ یہ ہے توحید کی بنیاد پر اس بات کا شعور، یہ بصیرت کہ کس کا کیا حق ہے یہ سمجھا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا تھا کہ ابو طالب نے جب یہ کہا اور مر گئے اسی پر، کلمہ نہیں پڑھا، مر گئے، پڑھیے بخاری مسلم، ہلا دینے والی بات ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ صرف یہ ایک بات، میں ایسا مانتا ہوں کہ جو 3-4 نقطے میں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک چیز ہم سمجھ لیں کافی، عقیدہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ ابو طالب نے نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا جائے۔ وہ آپ کو اندازہ تھا کہ منع کیا جا سکتا ہے، اور پھر آئی آیت بعد میں کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مشرکین، مومنین کے لیے، نبی اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے، درست نہیں ہے کیا؟ کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا۔ رک کے غور کیجئے یہ جملہ قرآن کا، اگر کوئی مشرک مر گیا، ہاں، سگا باپ ہو، سگے چچا ہوں، والدہ ہوں، والد ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کے لیے، ہمارے رات چھوڑیے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، ولو کانو، قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں، کوئی مولوی نہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں، اصحاب جہنم میں سے۔ اللہ کے رسول صحیح مسلم میں ہے، طبرانی وغیرہ میں تھوڑی وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، رونے لگے اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی کہ جا سکتا ہوں، تو اللہ نے اجازت تو دے دی، لیکن میں نے اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ کے رسول میرے والدہ، اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اپنی سگی ماں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو طالب سگے چچا جنہوں نے دنیا میں بہت سارا ساتھ دیا، اجازت نہیں دنیا میں۔ اب غور کیجئے کہ دنیا میں اگر ایک شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میدان محشر میں شفاعت کی اجازت ملے گی؟ نہیں مل سکتی، دماغ میں رکھیے۔ جو لوگ دھوکے میں ہیں، کچھ بھی کر لیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حرام کرتے رہیں، بدعت کرتے رہیں، شرکیات میں عمل کرتے رہیں، اور قیامت کے دن وسیلہ وہ ہم کو مل جائے گا، اللہ کے رسول کی شفاعت مل جائے گی، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ شفاعت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پیر سے آپ جا کے کروڑ مرتبہ روز بولے مجھے قیامت کے دن آپ سفارش کر دینا، نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور جب تک آپ کے لیے نہ دے۔ یہ ایک بحث ہے، یہ توحید کی ایک اہمیت ہے۔ اب اس کو بولیں گے کہ یہ تو مرنے کے بعد کی ہے انسانی زندگی کی، نہیں، زندگی کا انجام وہیں سے، ہمارے عنوان میں زندگی ہے، زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ، توحید کی اہمیت، لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی وزندار ہے یہ۔ ایک روایت میں ہے، بہت شارٹ میں اشارہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان و زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان کی اللہ کے سوا ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید دوسرے پلڑے میں ہوں، تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ وزندار ہوگا، جھک جائے گا، بھاری پڑ جائے گا پلڑا۔
یہ ابن حبان کی بھی ایک روایت ہے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی اس حدیث میں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہ ابن حبان والی روایت میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ اتنا وزن دار، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اور یہ سنن کی روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اس کے سامنے جو ہے یوتا برجل علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اب اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے، 99 سجل، کل سجل مد البصر منہا مد البصر، 99 رجسٹر اس کے اعمال کے پیش کیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر جو ہے حد نگاہ تک ہوگا، یہ چھوٹا والا اپنا بک والا دیوان والا نہیں ہوگا، حد نگاہ تک 99 رجسٹر، اس میں سب اس کے گناہ اور غلطیاں بھری پڑی ہوں گی، 99 رجسٹر۔ پوچھا جائے گا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا، اتنکر من ھذا شیئا، اس میں سے کسی چیز کا تجھ کو انکار ہے کیا کہ غلط لکھ دیا؟ کہا جا لا یا رب، نہیں پروردگار۔ کہا اظلمک، ہاں کتبتی الکرام الکاتبون او کما قال، کہ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ ظلم کیا ہے تجھ پر جو تو نے نہیں کیا وہ لکھ دیا؟ کہا نہیں پروردگار۔ تو فیہاب الرجل، تو پوچھا جائے گا اس سے کہ الک حسنہ، کیا کوئی نیکی بھی ہے تمہارے پاس؟ یہ 99 رجسٹر تو ہے سب برائیوں سے بھرے، کوئی نیکی کی ہے کیا؟ فیہاب الرجل، تو آدمی ڈر جائے گا، ہیبت میں مبتلا ہو جائے گا، اتنی برائیاں ہیں، کہے گا کہ کوئی نیکی میں نے۔ کیا ہے فیخرج لہ بطاقہ، تو اس کے لیے ایک بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہی ہے، بطاقہ نکالی جائے گی، کہے گا کہ یہ تیری نیکی ہے، تو کہے گا کہ ما ھذہ البطاقہ من ھذہ السجلات، یہ پرچی، اس پرچی کی ان سارے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ یہ 99 بڑے بڑے رجسٹر، یہ چھوٹی سی پرچی، تو ان دونوں میں وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دکھ رہا ہے کون بھاری ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کیا جانتے ہو اس پرچی میں کیا ہے؟ اس پرچی میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ چنانچہ اس پرچی کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا نیکیوں کے، اور وہ 99 رجسٹر دوسری پرچی میں، تو بھاری کون پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ اب یہاں بھی میں خاص طور سے بولنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے علماء اس حدیث کو بیان کرنے سے ڈرتے ہوں کیونکہ آج کل کے علامہ مفتیان بڑے خطرناک ہیں، بغیر ڈگری والے، بغیر ڈگری کے وکیل، بغیر ڈگری کے جج، بغیر ڈگری کے ڈاکٹر، ایسے بغیر ڈگری کے علامہ اور علماء بہت پائے جا رہے ہیں آج کل۔ وہ بولے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ ہم گناہ کرتے رہے، کلمہ پڑھ لیں گے کافی ہے، توجہ اندار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے پہلے لکھا ہے کہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ جب آپ نیکیوں کو، برائیوں کو غیر اہم سمجھ رہے، اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں گھسا نہیں ہے۔ اگر گھسا ہوتا، داخل ہوا ہوتا تو اثر ڈالتا، اور آپ ایسا سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کی شریعت کو آپ ہلکے میں نہیں لیتے، بلکہ اس کی اہمیت سمجھتے، اس کا احترام کرتے، حلال حرام کا۔ خیر، یہ ایک پہلو ہے توحید کی اہمیت و فضیلت کا۔ کتنی اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت، توحید کلمہ پڑھنے والی اور کلمہ نہ پڑھنے والی۔ اگر شارٹ میں کہوں ایک جملہ کہ دنیا اور آخرت کی، ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں توحید سے جڑی ہیں، ایمان سے جڑی ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ساری برائیاں، عذاب، آفت، مصیبت، پریشانی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، سختیاں، دنیا کی ہو، قبر کی ہو، میدان محشر کی ہو، جہنم کی، ساری چیزوں کی بنیاد شرک ہے، توحید کا نہ ماننا، توحید کا صاف ستھرا نہ ہونا۔ ایک آدمی اگر توحید پہ مر رہا ہے، اگر توحید اس کے اندر رائی کے جانے برابر بھی اور وہ جہنم میں چلا بھی گیا گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو شرک اگر نہیں ہے تو جہنم سے نکالے گا ضرور۔ توحید فلاح اور کامیابی کی گارنٹی ہے،
توحید انسان کو ہمیشہ جہنم میں رہنے سے روکنے والی ہے، جہنم سے نکالے گی۔ توحید گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین آسمان بھر کر مجھ سے ملے، میرے سامنے آئی، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو میں زمین بھر کر اگر گناہ کر کے آیا ہے تو زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ مجھ سے ملوں گا۔ اگر توحید کا درجہ آپ کا اونچا 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 ہوتا چلا گیا، اعلیٰ درجے کی توحید ہے، تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا۔ جو رقیہ نہیں کرواتے، جو دغواتے نہیں، داغ نہیں لگاتے، اور جو شگن نہیں لیتے، ابھی شگن پر آپ سن رہے تھے، بدشگونی پر، بلی نے راستہ کاٹا تو آپ نے بلی پر ایمان لے آیا۔ جو ایسا نہیں کرتے، ایسا عقیدہ نہیں رکھتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، اس امت کے 70,000 لوگ، جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ توکل توحید کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو ان بعض جو چیزیں جو توحید کے میں نے 2-4 چیزیں بیان کی، چند چیزیں، یہ اس میں سے ایک ایک چیز کافی ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، لیکن انسانی زندگی پر میں پلٹتا ہوں جہاں میں نے چھوڑا تھا، درمیان میں یہ بات بیان کی کہ لوگ کہیں گے کہ اہم چیز تو بیان ہی نہیں کی، کہ توحید کی بنیاد پر انسانوں کا نتیجہ انجام صحیح یا غلط ہونے والا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے۔ اسی کی بنیاد پر سفارش ملے گی، اسی کی بنیاد پر جنت ملے گی، اس کی بنیاد پر اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اور یہ جو انسانی زندگی کے اثرات کی بات ہے، تو انسانی زندگی پر اس کا سب سے پہلا اثر کہ توحید کے ذریعے سے ایک انسان کو یہ شعور، یہ بصیرت، یہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ یہ ایک جملہ جو میں نے کہا، اس پر ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز کو اس کا مقام دیتا ہے توحید پر چلنے والا شخص۔ اب اس کو آپ عقیدے میں دیکھیں، آپ رشتہ و پیوند میں دیکھیں، سماج میں دیکھیں، کسی ادارے جماعت میں دیکھیں، ایک عقیدہ توحید والا انسان ہے نا، تو ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پر رکھے گا، ان کو اس کا احترام دے گا، بزرگان دین کو ان کے مقام پر رکھے گا، نبی کو نبی کا مقام دے گا، اللہ کے حقوق کو سمجھ کے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھ کر اس کے سامنے جھکے گا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا، میں نے کہا کتاب لکھ سکتے ہیں، غور کیجیے۔ اللہ کا جو حق ہے توحید والا، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، کٹ جائے، مر جائے، جل جائے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے تو کسی کے لیے نہیں کروں گا، ہے نا؟ اب میں نے کہا توحید والا ہوگا تو نبی کو نبی کا مقام دے گا، نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھائے گا، نہ ان کو ان کے مقام سے گھٹائے گا۔ اب دنیا میں جو لوگ توحید والے نہیں ہیں، وہ دیکھیے، کوئی علامہ حالی نے کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر۔ اور پھر اشعار کیا ہیں اس میں آگے ہے کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ ہمارے یہاں سارا آپ دیکھیے کہ آج جتنے فتنے ہیں، عقیدے کے جتنے فتنے ہیں، ابھی ہمارے یہاں توحید کے اثرات پر ہم گفتگو کرنے شروع کرتے ہیں تو اعمال اور اس کی بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو عقیدہ ہے۔ ہمارے بچوں میں جو ارتداد آیا، مسلمان لڑکیوں کے بارے میں خبر آئی یا آ رہی ہے، یا کوئی مسلمان لڑکے کے بارے میں کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ حدیث کا انکار کرنے لگا، وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگا۔ ہمارے یہاں کچھ ایجنٹ آئے ہیں یہودی اور رافضیوں کے، اور ہمارے اہل حدیث بچے بھی اور کچھ لوگ جو ہیں ناپختہ لوگ بھی جو ہے اس قسم کے فتنوں کا شکار ہو گئے۔ تو ہر حقدار کو صحابہ کا کیا مقام ہے توحید والا جانے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ قرآن اور حدیث میں جس کو جو حیثیت دی گئی ہے وہی مانے گا۔ قرآن میں آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں جو میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، آپ قرآن کی آیتوں میں پڑھیے، پورے قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جو جگہ جگہ خطاب کر کے کیا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا تداینتم بدین فتبینوا، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ جگہ جگہ جو مختلف احکامات بیان کیا گیا، اے ایمان والو کہہ کے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے اندر ایمان اور توحید ہے تو آپ کو یہ جو آگے بیان کیا گیا اس پر عمل کرنا چاہیے، کرنا ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی نیکیاں، جتنے احکام قرآن و حدیث نے بتائے ہیں وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کے تقاضے میں توحید کے تقاضے میں شامل ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید مان رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہوگا،
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی بھی کرو، ان دونوں کی مطابقت میں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولو الامر ہیں، علماء ہیں، حکام ہیں، ان کی ماننا ہے، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت کے انڈر میں۔ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر جھگڑا ہو جائے تو جھگڑا کس سے ہوگا؟ اللہ سے، رسول سے ہوگا کیا؟ نہیں، اولو الامر سے ہوگا۔ مطلب علماء سے اختلاف ہو گیا، عمرہ سے اختلاف ہو گیا، تو اب نتیجہ کیا کرنا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، عزت سے کھیلنا ہے، اس کے گھر میں، ہمارے امیر کے گھر میں جو غلطیاں ہیں اس کو جو ہے لانا ہے باہر، اور پھر دین کا حوالہ دیا ہے قرآن حدیث یہ ان کے گھر میں تو ایسا ہے، پبلک میں حساب کتاب لے رہے ہیں، جنت اور جہنم میں ڈال رہے ہیں، آپ ڈال رہے ہیں، ہم ڈال رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ توحید والا ایمان نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں اہل حدیث لوگوں نے توحید سمجھی ہوتی تو یہ عمل نہیں کرتے جو آج ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ دوسروں کی بات میں نہیں کرتا، ان کے یہاں تو کھلے کھلے شرک اور بدعت ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں۔ توحید اگر ہوگی تو ہر حقدار کو آدمی حق دے گا۔ اگر ایک آدمی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک آدمی ماں باپ سے زبان درازی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے کسی باپ کو، ماں کو، تو وہ توحید میں کمزور ہے۔ اس کی توحید مضبوط ہوتی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی حق دیتا جو اللہ نے کہا ہے کہ ان سے اف نہ کہو، وہ کیسے بھی ہو۔ شرک سے بڑا گناہ نہیں کر سکتا نا کوئی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور تم کو مجبور کرے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر شرک کا حکم دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، دلیل ہے ہی نہیں اس کی، تو وہ نہیں ماننا، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ معروف اور اچھا معاملہ کرنا۔ اب آپ کے ابا، میرے ابا، فلاں کے ابا شرک سے بڑا گناہ کرتا ہے کوئی؟ آج ہمارے یہاں بدتمیزی کرتے کہتے میرے ابا بہت برے ہیں اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر توحید ہوگی نا تو اب یہ جو میں نے ایک جملہ کہا اب اس کو ایسے دیکھیے کہ کچھ عورتیں گئیں، ایک جگہ گئیں، سچا سودا ڈیرا میں، رام رحیم جس کو ابھی پیرول پہ پھر چھوڑا گیا ہے، وہاں گئی، ان کو استعمال کیا، وہ ان کو پجا نہیں ماننے لگے، ان کے سامنے جھکنے لگے، ان کے اندر کچھ انسانی قوت سے بڑھ کر قوت ماننے لگے۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں بایولوجیکل نہیں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ماں سے پیدا ہوا تھا، پہلے لگتا تھا اب نہیں لگتا، آسمان سے اترے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں جو جھوٹے قسم کے ہمارے شرک کی دکان چلانے کے لیے، اکثر میں بات کہتا ہوں کہ شرک کی دکان چلانے کے لیے ہندوستان پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ دین کی دعوت اور تربیت کے نام پر اللہ کی عظمت و کبریائی کو، توحید کو بیان کرنے سے زیادہ لوگ بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کے ہوا میں اڑنے کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ہوا میں تیرنا اور پانی میں اڑنا ایسا بولو، تھوڑا کم لگتا ہے اب ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا، ہوا میں تیرنا، پانی میں اڑنا، پہاڑ پھینک پھینک کے کھیلنا، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، گھور دیتے ہیں تو تالاب چالو ہو گیا، گھر ہو گیا، کرامت کرامت کھیل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے۔ یہ پبلک میں بیان کرتے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، لیکن غور کیجیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر کہ عوام میں ارے وہ بزرگ تو بہت پہنچے ہوئے تھے، کتنے؟ اب تو آپ کو مریخ اور چاند پہ جا کے بولتے کہ بہت پہلے ہیں، وہ تو بہت اور آگے پہنچ گئے تھے، اور زیادہ بہت پہنچے ہوئے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں کا ایک جاہل علامہ، میں اس کو جاہل علامہ بولتا ہوں مالیگاؤں کا، اس کی ایک کلپ سنا، اس کو کہہ رہا تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سفر کر رہے تھے لوگ، مطلب جو ایمان والوں اس پہ سوار ہوئے، کافر ڈوب رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کشتی میں بھی تھے۔ نعرہ تکبیر لوگ لگاتے ہیں، ایسے جاہل جاہل سننے والے ہیں تو ایسے جاہل جاہل لوگ سناتے ہیں۔ کتنی بڑی ایک آپ اندازہ لگائیے، میں نے کسی درس میں اور بھی ذکر کیا، ہمارے ایک دوست ہیں بریلوی سے اہل حدیث ہوئے، انہوں نے اپنے چچا کو سمجھایا، آج کل وہ بھی قریب ہے، ان چچا کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ بریلوی خبر پرستی کرتے تھے، تو چچا کو سمجھایا اور کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ہم کچھ سمجھا، اس سے پہلے آپ ایک کام کیجئے چچا جان، یہ میں آپ کو اردو ترجمے والا قرآن دے رہا ہوں، آپ پہلے نہ اس کا پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیں، پھر ہم بات کریں گے۔ یہ اس شخص نے خود بتایا، بہت زبردست شخصیت ہے ہمارے مالیگاؤں میں، عوامی سماجی طور پہ بہت سے کام نپٹاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد چچا سے اسی درمیان جب ملاقات ہوئی، ڈیڑھ مہینہ ہو گیا، تو میں نے ان سے چلتے چلتے یوں پوچھ لیا کہ چچا جان پڑھ رہے ہو قرآن؟
تو ان کا جو جواب ہے آپ غور کیجیے. اور میں نے جو کہا کہ ہمارے یہاں شرک کی دکان چلانے کے لیے بزرگوں اور باباؤں کی حکایتوں کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے, ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے, فلاں بزرگ تو ایسے تھے, فلاں تو ویسے تھے, اور ایسے کچھ زبان پہ آ رہی ہے, میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو, ہاں, کہ ایسے ایسے تھے اللہ کے, جبکہ انبیاء اللہ کی عظمتیں بیان کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے, ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئت, جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. ارے جعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ نہیں, صرف جو اللہ چاہے یہ کہو. لوگوں نے کہا اے ہمارے آقا, اے ہمارے سردار, یا سیدنا و خیرنا قضا و قضا. اللہ کے رسول کہ نہیں, یہ مت کہو. کیا؟ انی لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزل اللہ بها, او کما قال, کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو اللہ کے رسول اپنے آپ کو چھوٹا بتلا رہے ہیں, اللہ کی عظمت, کبریائی اور توحید بیان کر رہے ہیں. کوئی اگر کہیں تعریف کرنے لگا, جائز تعریف بھی کی, تو آپ نے روک دیا تاکہ آگے نہ بڑھ جائیں. ایک لڑکی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی, شادی میں گئے تھے انصار کے ایک پروگرام میں, اس میں کچھ واقعات کا ذکر ہو رہا تھا. اشعار پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے کہہ دیا, بخاری میں ہے, وفینا نبی یعلم ما فی غد, کہ ہمارے اندر ایسا نبی ہے جو کل کی بات کو بھی جانتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا دعی ھذا, یہ قول چھوڑ دو, یہ شعر مت پڑھو, دوسرا مت پڑھو. وقولی باللتی کنت تقولی, جو پہلے پڑھ رہی تھی گا رہی تھی وہی پڑھو. شعر میں بھی شرک نہیں چلے گا. ہمارے یہاں شورا سمجھتے ہیں کہ شورا کو پانی ملانے کی دودھ میں کچھ اجازت ہوتی ہے. جی نہیں چلے گا. عقیدہ توحید توحید ہی رہے گا. میں عرض کر رہا تھا, وہ ان کے چچا ایک واقعے کی روشنی میں, اور آپ ایسے بہت سے واقعات دیکھ سکتے ہیں, ان سے جب پوچھا کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا کچھ, تو اپنے بھتیجے کہتے کہ بولے بیٹا 15 پارے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں ترجمہ قرآن, لیکن میں بہت حیرت میں ہوں. کہا کیا حیرت ہے؟ کہا 15 پارہ ہو گیا اور ابھی تک شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہی نہیں آیا. ہنسنے کے نہیں, رونے کی بات ہے. کس قدر جہالت پھیلا رکھی ہے. یہ جہالت ایسے ہی نہیں آئی. عوام کے جو قرآن و حدیث سے دور ہیں, ان کو بزرگوں کے واقعات, بزرگوں کی کرامات, ان کی حیثیت, وہ نظام کائنات چلا رہے ہیں, ان سے مانگو دے دیں گے, ان سے استعاذہ کرو, کوئی تکلیف آئے تو ان کو پکار لو, ایسے دماغ میں گھسا دیا کہ اللہ کا تصور ہی نہیں آتا. کعبۃ اللہ میں بھی جا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی درگاہ ہے. ایسے واقعات بھی آئے, ہمارے علماء نے بتایا کہ بڑی والی درگاہ یا کہاں ہے. کعبہ کے اندر پوچھ رہی ہے ایک عورت ہمارے ایک عالم سے, وہ درگاہ کہاں ہے بڑی والی. یہ دماغ میں بنایا کہ یہ اسلام ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو توحید نہیں معلوم. تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو کہا وہ مختار کل ہیں, ہاں, جو چاہیں اختیار رکھتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھوا پایا اپنے چچا ابو طالب کو, دعا کرنا چاہے اللہ نے منع کر دی. یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی بول دیں گے گستاخ رسول, آپ ہیں گستاخ رب ہیں. رب کی ہر شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے کہ تیرے برابر اس کو بنا رہا, اولاد نہیں مل رہی ہے تو میں بازار میں جا کے لے لوں گا, تجھ سے نہیں مانگتا. اللہ کو گالی دیتا ہے, مجھے سب سے بڑی توہین کرتا ہے. اور جب اللہ کی توہین کر رہا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ معاف ہو. اس لیے شرک پر مرنے والا بغیر توبہ کے کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں, اور نکلنا بھی نہیں چاہیے. عقل بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا شرک کیوں نہیں معاف ہوگا؟ وہ علماء نے 10 جواب دیا. شاہ اسماعیل نے کہا کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا میں سے کسی انسان کی بڑی سے بڑی غلطی کو, قانون کی خلاف ورزی کو چھوڑ سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ تیرے کو بادشاہ مانتا ہی نہیں, فلاں کو مانتا ہوں, چھوٹے آدمی کو, اس کو مانتا ہوں اور اس کو تاج پہناؤں گا, تیرے قانون کو نہیں مانتا, اگر وہ اس کی بغاوت کرے تو دنیا کا کوئی حکمراں ایسی رعایا میں سے ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا. معاف کرے گا تو بولیں کہ یہ حکمراں جو ہے کمزور ہے. آپ کی بیوی ہے, بہت اچھی ہے, سلیقہ مند ہے, اچھا کھانا بناتی ہے, خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, دولت والی ہے, تنخواہ والی ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن آپ کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے, تو آپ اس بات کو سن کر بہت خوش ہو جائیں گے کہ دوسروں کے بستر پہ بھی جاتی ہے. آپ کی بیوی گھر میں کوئی نقصان پہنچا دے, آپ جھیل جائیں گے. کوئی تکلیف دے دے, آپ سے زبان درازی کر لے, آپ معاف کر سکتے ہیں.
فلاں بدتمیزی کر دے, گھر کو نقصان پہنچا دے وے, کھانے میں نمک زیادہ یا شکر زیادہ ڈال دے وے, وہ بھی چل جائے گا, بہت کچھ چل جائے گا. لیکن اگر آپ کی غیرت زندہ ہے تو آپ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کی طرح وہ کسی اور سے تعلق رکھے. حالانکہ آپ نے پیدا نہیں کیا, پال پوس کر بڑا نہیں کیا, آپ گھر میں بیوی کی حیثیت سے لاتے ہیں, اس کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے بہت سا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس سے خدمت لیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ برداشت نہیں کہ یہ میرے ساتھ علاوہ کسی اور سے وفاداری کرے. تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, ساری نعمتیں دی, سب کچھ وہی دیتا ہے. آپ اس کی بجائے کسی اور کے ساتھ اگر اس کی ربوبیت اور الوہیت کا حق دینے کی بات کرتے ہو یا کرتے ہو تو کیا معاف ہونا چاہیے؟ زانی جس طرح زانی زانیہ اپنے حقوق کو پامال کر کے بے وفائی کرتے ہیں, مشرک اس سے بڑھ کر اللہ کے حق کی بے وفائی کرتا ہے. تو بہرحال پہلا کہ شرک اور توحید, صرف 10 منٹ بچا ہے. ہاں, توحید اور شرک سے, توحید سے ایک صلاحیت انسانی زندگی پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ میں بتا رہا تھا کہ ہر حقدار کو یہ الٹے سیدھے باباؤں اور ان کے چکر میں پڑ کر جو ہے اپنے ایمان کو, اپنی دولت کو, اپنی عزت کو نہیں گنواتے. آج دیکھیے کہ جتنے جھوٹے دعوے شرک کے اڈے ہیں, وہاں عورتیں اگر جاتی ہیں, مائیں بہنیں پیسہ بھی دیتی ہیں, بھیٹ چڑھاتی ہیں, اپنی عزت کی کبھی کبھی جو ہے قربان کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں, اور بہت کچھ ہوتا ہے, گناہ ہوتے ہیں. نبیوں کے تعلق سے توحید کی نگاہ اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ یا تو نبی کو ان کے مقام سے بڑھا دیں گے یا گھٹا دیں گے, پیر بابا امام کو ان کے مقام سے بڑھا دیں گے, بزرگوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیں گے, گھٹا دیں گے. ہاں, جس چیز کو جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے, ایسی نگاہ اور تصور آپ کو توحید دیتی ہے. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی. ابھی آپ نے سفر کے مہینے کی تاریخ سن, زمانہ سب برابر ہے. اللہ اور رسول نے جس چیز کو مقدس بنایا وہ ہمارے نزدیک مقدس ہے, مکہ ہے, مکہ اور مدینہ شریف ہے, باقی کوئی شریف نہیں ہے, اجمیر شریف, یہ شریف, وہ شریف. اللہ اور رسول نے توحید یہ صلاحیت دیتی ہے کہ اللہ اور رسول. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے, بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں, حجر اسود کو بوسہ دینے کے ٹائم آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا, اب اس تناظر میں سنیے کہ یہ خیال, اب یہ تصور جو حضرت عمر کے الفاظ میں دکھ رہا ہے کہ توحید سے پیدا ہوا. کیسے؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں, کہا چومنے جا رہے ہیں, کہا یا حجر انی اعلم انک حجر, صحیح بخاری میں ہے, اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. کتنی پیاری بات, توحید کے انسانی زندگی پر سب سے اہم اثر کہ اللہ کے رسول اور اللہ کو ہم مانتے ہیں, تو اب میں نے رسول کو دیکھا ہے تجھے بوسہ دیتے ہوئے اس لیے دے رہا ہوں. اب کسی نالین شریفین کو, منہ مبارک کو, اجمیر کی درگاہ کو, ہاں دیوبند کے انار کے جھاڑ کو, درخت کو, پیر صاحب کو ہم بوسہ ویسے نہیں دیں گے جیسے حجر اسود کو دیتے ہیں. بہت سے لوگ جا کے وہاں رکن یمانی پر بوسہ دے رہے ہیں, مقام ابراہیم کو بوسہ دے رہے ہیں, فلاں اور فلاں کو. توحید ہے تو آپ کو یہ تعلیم ملے گی کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جہاں بتایا وہی کرنا ہے, کہیں اور نہیں. وہ بوسہ تقدس والا وہی ہوگا, تبرک وہی مانیں گے جہاں اللہ رسول نے بتایا. ہر کسی بھی چیز کو متبرک نہیں مان سکتے. یہ ایک فائدہ انسانی زندگی کا جو میں نے عرض کیا, یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوگا, میں ایسا سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے میرے آنے کو قبول کر لیا اور فائدہ مند بنا دیا. اللہ قبول فرمائے. دوسرا, آج انسانی زندگی میں پرابلمز کیا کیا ہیں, بہت کم ٹائم اور بہت اہم بات بولنے جا رہا ہوں. انسانی زندگی میں پرابلمز کیا کیا ہیں, 2 پہلو لیجیے. کن چیزوں سے تکلیف اور نقصانات ہیں. میں نے ہاتھ میں کاغذ لیا تھا, اس میں ایک قول نقل کیا کہ انسانی دنیا کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں, ہاں گناہ جو ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو بنیادی طور سے تقسیم کریں تو 4 قسمیں بنے گی. غور سے سنیے, ٹائم کم ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. کہ پہلی قسم وہ گناہ جس میں ملکیہ, الذنوب الملکیہ عربی میں کہا گیا. اس کا اچھا ترجمہ کیا کہیں گے, یعنی جس میں ایک آدمی اپنے آپ کو سپیریئر, کیا بولیں گے, سپریم سمجھتا ہے, بڑا بادشاہ. میری بات میں بول رہا ہوں اور نہیں مانا, ہے نا. آج کل ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے کچھ بزرگ ہوتے ہیں, عالم بن کے ارے
ہمارے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ ہم تو فلاں مولانا سے مل چکے ہیں، یہ آج ہم کو بتائے گا؟ ہاں بتائے گا، جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو بتائے گا۔ تو اس گناہ کی اس قسم میں کون سا جیسے تکبر آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، ہاں جبروت، اور لوگوں کو غلام بنانا، اپنا ماتحت بنانا۔ فرعون نے جیسے کہا میں رب اعلیٰ ہوں، یہ فرعونیت والا ہے گناہ، میں انا اس کا عنوان ہے یہ گناہ۔ اس گناہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اجتماعی طور سے کسی انسان اور کسی قوم کے ذہن و دماغ میں کہ ہم اونچے ہیں، قریش نے سمجھا تھا ہم اونچے ہیں، ہٹلر کے نازی نے سمجھا تھا کہ نازی قوم سب سے اونچی ہے، ہندوستان کے برہمن سمجھتے ہیں ہم سب سے اونچے ہیں۔ ہزاروں سال سے سب سے اونچا خود کو سمجھنے میں نچلوں پر کیسے کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ وہ مندر میں نہیں آ سکتے، وہ ہماری گلی میں نہیں آ سکتے۔ برہمن کی گلی میں ہریجن کیا کہتے تھے، آج کل یہ ہریجن کہنا گناہ ہے، منع ممنوع ہے قانوناً، دلت جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے۔ اور یہ نہیں وہ نہیں، وہ بستی میں نہیں رہ سکتے، آئیں گے تو پیچھے جھاڑو باندھ کر صفائی کرنے کے لیے آنا پڑے گا۔ زیور نہیں پہن سکتے، وہ ٹین کے ٹکڑوں کے سونے چاندی کے زیور نہیں پہن سکتے۔ ان کی لڑکیوں کو جب چاہے برہمن اٹھا سکتا ہے، اور کسی بھی ہندو عورت کا یا عورت کا اصلی شوہر برہمن ہوگا۔ ان کے منوسمرتی اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر کسی دوسری جاتی کے آدمی کی اور بیوی ہے بھی اور کسی برہمن کو پسند آ گئی تو وہ اسے لے جا کے اٹھا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو دیوتاؤں سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ اونچ نیچ کے اس تصور نے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے لے کے سماجی زندگی تک لوگوں کو غلام بنایا کہ غریب کو اور غریب کرو۔ ابھی آج کل جو ہندوستان میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور 200 لوگوں پر پوری ہندوستان کی دولت سمٹتی جا رہی ہے، اس میں بعض گہری نگاہ رکھنے والے محققین کا کہنا ہے کہ وہ یہی تصور ہے کہ ساورکر نے منوسمرتی وغیرہ کی بنیاد پر یہ جو تصور دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت قائم رہے تو لوگوں کو ہمیشہ مجبور اور پریشان رکھو۔ وہ اپنی روزی روٹی میں جب پریشان رہیں گے تو آپ کی حکومت کے لیے چیلنج نہیں بنیں گے، آپ کے غلام بن کے رہیں گے۔ کچھ مفت اناج دے دو، کچھ دان پون کر دو اور ساری دولت اپنے ہاتھ میں رکھو تو لوگ آپ کے غلام رہیں گے۔ حالانکہ یہ بکواس تصور ہے، دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آج جو خوشحال ممالک ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے، اور آج ابھی وہ انجام دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ ہاں، سری لنکا میں اور دوسرے مقامات پہ لوگوں نے سڑکوں پر دوڑا کے مارا حکمرانوں کو، شاید یہ بھی انتظار کر رہے ہیں انہی کے لوگ۔ جب بھوک پیاس آئے گی ان کے بچے بھوکے مرنے لگیں گے اور صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ساری دولت ساری چیزیں ہوگی تو یہی ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قتل و غارت دری مچتی ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، یہ اونچ نیچ کے تصور سے، بھید بھاؤ سے، یہ تکبر آ گیا۔ تکبر، ابلیس نے اللہ کا قانون نہیں مانا، قرآن نے کہا کہ وہ اکڑ گیا۔ ابلیس نے نہیں مانا، ابا واستکبر، اللہ کا قانون تھا نہیں مانا، مطلب نہ ماننے کی وجہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا، یہ ملکوتی ملکی جو ہے گناہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، مشرکین نے اپنے انبیاء کی نہیں مانی۔ آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھ لیں، ٹائم نہیں ہے، کہ وہ لوگ استکبار کرتے تھے۔ ان الذین یجادلون فی آیاتنا من غیر سلطان بغیر سلطان اتاہم ان فی قلوبہم الا کبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں کبر ہے، تکبر ہے۔ یہ ہر گناہ میں ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نہیں مانتے کہ نہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتی، میرے ابا اور میرے فلاں، میرا مسلک تو یہ ہے، تو آپ کے اندر تکبر ہے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث، سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا۔ آپ نے کہا کل بیمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا ما استطعت، کہ میری طاقت نہیں ہے، تو کہا لا استطعت۔ اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی، جنہوں نے طائف والوں کو نے دی تھی اسے بھی، کہ تجھے کبھی طاقت نہ ملے۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ آپ کے بعد، اس دین کے بعد سے اس آدمی کا سیدھا ہاتھ کبھی منہ تک نہیں آیا، اور اس نے جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا وہ کبر اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانا تھا۔ آپ کو گھر میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کا حق دے دو، بیوی کو، بہن کا حق دے دو، آپ کہتے ہیں ارے کمایا ہم نے، محنت ہم نے کی، اس کو ایسی دے دے وہ لے کے چلی جائے۔ یہ تکبر ہے آپ کا، ابلیسیت اور فرعونیت ہے۔
ہر شخص میں ابلیسیت فرعونیت ہے جس کا. شیخ 5 منٹ اور لے لو, 2-4-5 منٹ. یہ صرف اتنا سا میں وضاحت کر دوں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا گناہ کی دوسری قسم جو ہے شیطانیت, وہ گناہ جو شیطنت کی وجہ سے آتے ہیں, اس میں دھوکہ ہے, کینہ کپٹ ہے, ہاں, اور جھوٹ ہے, برائی کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا. برائی کا حکم دینا, نیکیوں سے روکنا. آج ہمارے سماج میں یہ بہت ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بولتے نماز پڑھو, اپنی بیوی کو نہیں بولتے قرآن سمجھو. ہم اپنے بچوں کے لیے عالم کا انتظام کرتے نہیں ہیں. لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کے دنیا کے چند سال کمانے کے لیے ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں, لیکن جنتی بنانے کے لیے ہمارے پاس 500-700 کے ٹیوشن دینے کے لیے مولویوں کو جو ہے پیسہ نہیں ہے, یا اس کی ضرورت نہیں. کتنی توحید سے اور ایمان سے کتنی دوری ہے, کتنی دوری ہے, کتنی اہمیت سے کمی ہے. یہ جہالت ہے. تو ہمارے یہاں سماج میں اس کے کام کو کرنے والے نہیں, لیکن لوگ موبائل لے لو, فلاں جگہ یہ مجرا ہوتا ہے, فلاں جگہ بہت اچھی شراب ملتی ہے, فلاں جگہ آپ کو فلاں گناہ کرنے کا موقع مل جائے گا, بڑا مزہ آتا ہے, وہ کلب ایسی کھلی ہے نہیں, سب چھپا رہتا ہے, موبائل میں یہ والا ایپ لے لو. تو آپ جو دیکھو گے نا کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو یہ شیطانی گناہ. کاش کے موقع ہوتا. آپ آج ہمارے یہاں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, سیاست میں, سماج میں, اقتصادیات میں. کسی کا مال ہڑپ لیا, قرضہ لے لیا, حد دینے کی بات ہے کہ ہے ہی نہیں یار میرے پاس, جھوٹ بولتا ہے آدمی. اسی طرح حسد, حقد. ہاں, میں نے کہا توحید, پہلا جو میرا عنوان تھا اس سے تو جوڑا ہی نہیں کہ پہلے قسم کا جو گناہ ہے فرعونیت کا, اس کا علاج کیا ہے؟ توحید ہے. ہم نماز میں, اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی عظمتوں کی کبریائی والے اس کے نام توحید کی بنیاد پر جان لیں, سیکھ لیں کہ پوری زمین آسمان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مٹھی میں رکھے گا. 7 آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے, قرآن کہتا ہے, اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے. اور اللہ کہے گا میں ہوں بادشاہ. کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ میں ہوں آج کے دن کا, میں دیان ہوں, ملک ہوں. ہر ایک سے اس کا بدلہ دوں گا. کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنمی کا اس پر کوئی حق ہے تو ادا نہ کر دے. کوئی جہنمی جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جنتی کا کوئی حق ہے اس کو ادا نہ کر دے. صحابہ نے پوچھا کہ وہاں تو لین دین کے لیے کچھ رہے گا نہیں, تو پھر کیسے حساب ہوگا؟ کہا نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے. آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ نے جو نماز روزہ کیا ہے نا, وہ اس میں سے اس کا حق دیا جائے گا. ختم ہو جائے گا تو اس کا گناہ اس کو دیا جائے گا. کسی کو ظلم کیا, ناحق مارا, کسی کا حصہ ہڑپ کر لیا, گالی دی, غیبت کی, چغلی کی. ابھی جمعہ کے دن میں خطبے میں بیان کیا کہ ہمارے اوپر غیبت کرنے والا ایسا احسان کرنے والا ہے جو ہمارے سگا باپ سگا بھائی نہیں کرے گا. قیامت کے دن کوئی انسان اپنے باپ سے, اپنے بیٹی سے, بیوی سے ایک نیکی مانگے گا, کوئی نہیں دے گا. لیکن جس نے آپ کی غیبت کی ہے, جس نے آپ کا مال کھا لیا ہے, آپ پر الزام لگایا ہے, آپ کو ذلیل کیا ہے, آپ کو تکلیف دی ہے, آپ کو قتل کر دیا یا کاٹ مار دیا, وہ قیامت کے دن آپ کو بہت ساری نیکیاں دے گا. سگا باپ نہیں دے گا ایک نیکی, بیٹا نہیں دے گا ایک نیکی, بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو نہیں دے گی. لیکن جس نے میری غیبت کی ہے, وہ میری غیبت جو یہاں کی ہے اس کے بدلے میں وہاں مجھ کو نیکیاں دے گا اپنی. یہاں وہ چاہتا ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں, میرا برا ہو, کیونکہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. لیکن جو مجھ سے دنیا میں نفرت کر رہا ہے, قیامت کے دن وہی میرے اوپر سب سے بڑا احسان کرے گا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے سماج میں ہم جس کو برا سمجھ کے برائی کر رہے ہیں, اس کی ہماری نماز اس کو دینے والے ہیں قیامت کے دن. صاف کر لیں پہلے تو. توحید اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اس کی عظمت و کبریائی ہمارے دل و دماغ میں چھا جائے گی, تو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا. فرعونیت اور ابلیسیت نہیں رہے گی, تکبر, انا نہیں رہے گی. اپنے آپ کو دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مقام کو دنیا میں کوئی پہنچ نہیں سکتا, لیکن آپ کہتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن, اے اللہ میں تیرا بندہ, تیرے بندے کا بیٹا, تیری بندی کا بیٹا ہوں. ہاں, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں, ناصیتی بیدک. آپ غریبوں میں اس طرح بیٹھتے, مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ لوگ آئے کہ تم میں سے محمد کون ہے. آپ ڈبل ایک خچر پہ ہے, گدھے پر سوار ہوتے اور پیچھے آدمی کو بھی بٹھا لیتے. بچوں سے سلام میں پہل کرتے. ہم میں سے جو لوگ سلام میں پہل کرنے سے کتراتے ہیں, سوچتے وہ کرتا کہ نہیں دیکھتا ہوں, اس کے اندر تکبر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث میں ہے. سلام میں پہل کرے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. یہ توحید انسان کو تواضع سکھاتی ہے, تکبر سے بچاتی ہے. ایک گناہ کی ایک قسم. دوسری گناہ کی قسم شیطنت, حسد, جلن, کینہ, کپٹ, برائی کا حکم دینا.
جب آدمی حسد کرتا ہے، ارے اس کو دولت ملی، اس کو خوبصورتی ملی، اس کو عزت ملی، مجھے نہیں ملی، اس کو عزت خوبصورتی دولت جو مل رہی ہے کون دے رہا ہے؟ جب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا کہ اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما تعطی، جو تو دینے والا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا. ہر حدیث ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کسی کو دولت ملی ہے، کسی کو کامیابی ملی ہے، کسی کو عہدہ ملا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے. اب جب آپ اس پہ حسد کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی تقسیم پسند نہیں ہے. یہودیوں سے اللہ نے کہا کہ رسول بنایا تو تم بولتے ہو اس کو کیوں رسول بنایا؟ ہمارے بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے. تو اللہ تم سے پوچھ کر اپنی نعمت بانٹے گا؟ اپنی نعمت کی تقسیم اللہ تم سے پوچھ کر کرے گا؟ تو یہ جو بیماریاں ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں اس کی دلیلیں مثالیں تفصیل میں جاؤں، اس کا علاج بھی توحید ہے. ہاں، تیسرے گناہ کی قسمیں کون سی ہیں؟ وہ جنوب جس کو سبعیہ درندگی والے گناہ کہا جاتا ہے، جس میں غضب ہے، عدوان سرکشی ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، لوگوں کی جان مال پر تعدی ہے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، فساد کیا، حملہ کر دیا، بلڈوزر چلا دیا، ہاں، بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈال دیا. ہو رہا ہے، خاص طور سے پاور والا، طاقت والا یہ کرتا ہے. اور ہم اپنے سے نیچے والوں پہ کرتے ہیں. ہم اللہ ہمارے اوپر مقرر کر دیا ہے ایسے حکمرانوں کو جو ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، مزدوروں اور خادموں پر ظلم کر رہے ہیں. مسجدوں میں جو ہے امام مؤذن پر ظلم کر رہے ہیں. کوئی برا نہ مانے، کوئی برا نہ مانے. میں نے مالیگاؤں میں وہ ایک کلپ آئی تھی، اس کو سنا دیا تھا، تو اہل حدیثوں کے ساتھ دیوبندیوں میں بھی بہت پسند کی گئی، خاص طور سے امام اور مؤذنین میں. ہاں، کہ امام صاحب نے آگے، ٹرسٹی صاحب نے، چیف ٹرسٹی نے کہا امام صاحب سے کہ امام صاحب میرے بیٹے کی فلاں فلاں کامیابی ہو گئی، دعا کیجئے کہ اچھی عزت اور والی جو ان کو نوکری مل جائے. تھے امام صاحب نے بآواز بلند دعا کی کہ اللہ ان کو خوب ترقی دے، اونچا مقام دے، اور میرے برابر ان کی تنخواہ بھی دے دے. تو امام صاحب تو ٹرسٹی صاحب تڑک گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں، کیا ہوا کہ آپ کے برابر تنخواہ کیسے؟ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے تو بہت بھائی آپ مجھے تنخواہ دیتے ہو اور لگتا ہے کہ میں بہت اونچا مقام ہے، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تو جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا گھر کا گزارا اس میں ہو جاتا ہے تو آپ کے بیٹے کا بھی ہو جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو جب آپ ابھی ہنسنے کی بات نہیں سوچئے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ہمارے گناہ اعمال ہے. دیکھیے علامہ ابن قیم نے وہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، ہاں، کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کی تفسیر میں کہا کہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. ہم جیسا عمل کر رہے ہیں، اپنے سے نیچوں کے ساتھ جیسا عمل کریں گے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ ہمارے اوپر ویسے ہی حاکم مسلط کرے گا. اور جتنا ہم کمزوروں کا حق ماریں گے اس سے زیادہ حق وہ ماریں گے. اور ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، قانون ہمارے خلاف بن رہے ہیں، ہماری پراپرٹیز پر نظر ہے وقف کے قانون کے، نئے قانون کے تحت میں ہماری شریعت اور دین میں دخل دیا جا رہا ہے. اس کا تعلق توحید سے کیسے ہے؟ جب آپ کے اندر توحید ہوگی تو آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت ہوگی، قناعت ہوگا تو صبر ہوگا. حسد نہیں ہوگا کہ اس کو دولت ملی ہے، اس کو ملی ہے، اللہ نے دیا تو ہوئی ہے. اس کو فلاں فلاں چیزیں نعمتیں ملی ہے تو اللہ کے دینے سے ملی ہے. ہاں، اسی طریقے سے آخری پر آ جاؤں، کام کم ہے، لوگوں کا مال کھانا، لوگ آج دھوکہ دے کے ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں. توحید ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. ہاں، میرے ابا کی دوسری شادی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ دوسری شادی کر لیں گے، اور بھائی بہن آ جائیں گے تو میرا حصہ کم ہو جائے گا. محلدار یہ سوچ کے دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں، غریب کہتا ہے طاقت نہیں ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، دوسرے معاملے بھی ہیں. تو یہاں جو تصور ہے کہ میرے اور بھائی آ جائیں گے تو میرا حصہ کم ہو جائے گا، آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا حصہ 1 کروڑ لکھا تھا تو بھائی آ جانے کی وجہ سے وہ 50 لاکھ ہو جائے گا. کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ اگر آپ کا 1 کروڑ ہے حصہ تو 1 کروڑ ہی ملے گا. 100 بھائی اور آ جائیں تب بھی 1 کروڑ ہی ملے گا. اور اگر 5000 لکھا ہے تو کوئی بھائی بھی نہ رہے 5000 ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے حصے میں قرضہ ملے کہ ابا کا قرضہ ادا کرو. تو یہ عقیدہ توحید آدمی کو سکھاتا ہے. ٹینشن نہیں، گھر میں افراد بڑھ رہے ہیں، خوش ہونا کہ میرے گھر بچے پیدا ہو رہے ہیں، میں زیادہ شادی کر رہا ہوں تو جتنی شادی کر رہا ہوں جتنے بچے پیدا، مائیں بہنیں سن رہی ہیں کیا؟ ہاں، وہ بھی سمجھ لے، ڈر کے نہیں پوچھ رہا ہوں.
شریعت ہے، ان کو یہ بات دھیان رکھنا چاہیے. میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ نے اگر کوئی چیز کی اجازت دی ہے تو وہ حکیم ہے. اس کو ناپسند کرنا، اللہ اور رسول نے جو چیز پیش کی اگر اس کو آپ ناپسند کریں گے تو یہ کفر ہے. کفر نواقض ایمان میں علماء نے ذکر کیا ہے. اور میں بولتا ہوں کہ اگر عقل والی خاتون ہوگی تو بولے گی اپنے شوہر سے 2 کر 3 کر. 2-3 کرنے سے اس کا ہیڈیک اور ذمہ داری کم ہوتی ہے، حصہ کم نہیں ہوگا، جو ملنا ہے وہی ملے گا، اللہ نے جو لکھا ہے. ہاں، ہیڈیک کم ہوئے گا، شوہر کا ہیڈیک کا خرچہ بڑھ جائے گا. جتنا اس کو دینا اتنا اس کو دینا ہے، اس کے گھر کا جو حق ادا کرنا ہے اس کا بھی کرنا ہے. یہ ٹینشن مردوں کا ہے، عورتیں سمجھتی ہیں ہمارا ہے. اس کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہندوؤں کا کہ ثقافت کا اثر ہے. خیر، وہاں اس پر دوسری بات، وہ دوسرے مقام پر گفتگو کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب توحید ہوگی تو آدمی کو، اب یہاں شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ توحید اور ایمان ہوتا ہے جس آدمی کے اندر. ہاں، یہ جو کاغذات میرے پاس زیروکس ہے، بہت لمبا چوڑا لیکن بہت شاندار لکھا ہے، کسی موقع پر اسے بیان کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر ایمان اور توحید ہے تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں آپ اس ایمان کے ذریعے سے رہنمائی اور سہارا لیتے ہیں. اگر آپ خوش ہیں تو توحید آپ کو شکر کرنے والا بنائے گی، اس نعمت کا قدردان بنائے گی، اور جب آپ اس کا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھے گی، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے. دلیلوں کا موقع نہیں ہے، دلیل ہے. اگر آپ کو تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے تو آپ کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مر گیا، کوئی دکھ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، بیٹے فیل ہو گئے، فلاں فلاں نقصان ہو گیا، گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور خطرہ ہے، کوئی بھی تکلیف مصیبت آپ کو آ رہی ہے، ہاں مسلمانوں پر آ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے ایمان کو مضبوط. تو علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ توحید اور ایمان کا صرف اگر اس ایک فائدے کو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہاں مرد ہو، عورت ہو، عام آدمی ہو، مزدور ہو، مالک ہو، دکاندار ہو، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سب کو کچھ نہ کچھ ٹینشن، مصیبت، تکلیف ہوتی پہنچتی ہی ہے. صدمات اس زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں محفوظ رہ سکتا. جنت میں چھٹکارا ملے گا اس سے، اللہ ہم کو جنتی بنائے. تو صدمات میں توحید اور ایمان انسان کے لیے سب سے بڑی تسلی کا کام کرتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورۃ تغابن کی آیت ہے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس کی تشریح علماء نے کی کہ اگر کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ وہ مومن بندہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اس پر راضی رہتا ہے. تو جو ایمان رکھتا ہے، جو توحید ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. وہ آیت بھی سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ان کے لیے امن ہے. بعض علماء نے کہا کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ امن آخرت میں ہے، عذاب سے وہ بچے گا جو توحید پر رہے گا، شرک نہیں کیا، ظلم کی آمیزش نہیں کی، اور وہ ہدایت والے ہیں، دنیا میں وہ صحیح راستے پہ ہیں. یہی توحید ہدایت ہے اور شرک سے بچنا ہدایت ہے. جس نے اپنی توحید کو شرک سے آلودہ کر لیا اس نے ساری برائیوں کو اپنے گلے لگا لیا، گلے پڑا لیا، دنیا کی بھی اور آخرت کی. آخری چوتھی قسم ہے کہ وہ گناہ جس میں بہیمیت، حیوانیت ہوتی ہے، ہاں تو اس میں شرح یعنی حرص، لالچ اور پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی بطن اور فرج کی شہوتیں، ہاں کھانے پینے کی چیزیں، یا جو زنا بدکاری ہوتی ہے، لواطت ہے، ناجائز تعلقات ہیں، زنا ہے، مرد اور عورت کا ناجائز تعلق ہے، ہاں اسی طریقے سے چوری ہے اور یتیموں کا مال کھانا، بخیلی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اس میں بہیمیت والے جانور، حیوان کا، دنیا میں جو جانور ہیں ان کے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. بعض جانور ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو کھا، جیسے سانپ ہے وہ ایکسیپشن ہے، اکا دکا ملے گا. بعض بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کو مار کے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بولتے ہیں کیکڑا اور بچھو کو. خیر، تو یہ چیزیں، یہ جو بہیمیت ہے، یہ بہیمیت والا گناہ کس وجہ سے آتا ہے؟ خواہشات نفس، شہوانی خواہشات، ناجائز طریقے سے بطن اور فرج کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنی جنسی خواہشات اور لذت حاصل کرنے کے لیے، جس کے چکر میں دنیا کے بہت سے ازم بنے. دنیا میں جتنے مذہب بنے ہیں جدید دور کے، ان کا تعلق یا تو پیٹ سے ہے یا شرمگاہ سے، یا ان دونوں سے. اسی کو لوگوں نے اٹریکشن کے طور پر نوجوانوں کو پیش کیا. ارے کیا ضرورت ہے یہ مذہبی پابندی، اس کی پابندی، اس کی پابندی، ہاں آزاد ہونا چاہیے.
اس سے فرائڈ کا نظریہ اور ایسے بہت سے نظریات بنے. ہمارے یہاں رجنیش آشرم تھا, رجنیش اسی کو بنیاد بناتا تھا, جنسیات کو. چنانچہ اس بنیاد پر فلسفوں کو لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا, توحید سے دور کیا گیا, نئے نئے ازم بنائے گئے. لڑکا لڑکی کو کی پابندیوں کو ہٹا دو, رشتوں کی پابندیوں کو ہٹا دو, سگا بھائی سگی بہن, نعوذ باللہ آج یورپ میں ایسا چل رہا ہے, اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ماں بیٹا بھائی بہن ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں. تو توحید نہ ہو تو بھائی بہن کی حرمت کو کہیں پامال کیا جاتا ہے, اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے نکاح جائز ہے اس کو ناجائز کر دیا جاتا ہے. ہم لوگ ساؤتھ میں گئے, وہاں سگا ماما اپنی بھانجی سے شادی کرتا ہے. ہندوؤں میں یہ عام ہے, بعض دیہاتی علاقوں میں مسلمانوں میں یہ چیز عمل میں آئی. وہاں جلسے میں بیان کیا گیا, میں حیرت زدہ تھا. پوچھا تو کہا ہاں, میں کہا آپ لوگ سمجھاتے ہیں, کہا جاتے ہیں پتہ چلتا ہے سمجھاتے ہیں. لیکن عورتوں میں کئی عورتیں ماننے کو تیار ہی نہیں رہتی ہیں کہ میرے بھائی سے میری بیٹی کی شادی کرو. ایسا وہاں چلتا ہے. دیکھیے توحید نہ ہونے سے یہ احکامات نہیں سمجھتے, اور بتانے پر بھی قبول نہیں کرتے. تو یہ جتنے گناہ ہیں, میں نے یہ جو بیان کیا اس لیے بیان کیا کہ جتنے گناہ ہیں جس نے انسانی سماج کو پوری دنیا میں آج مسائل کی آماج گاہ بنا دیا ہے. ہر طرف فساد ہے, بگاڑ ہے, پریشانیاں ہیں, دکھ ہے, اقتصادیات میں سود بیاج اور نہ جانے کیا کیا. ہاں, انسانوں کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. ہاں, دنیا کے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر امیر بن گئے, پھر بھی جو ہے یہ خرید رہے وہ خرید رہے, عوام کو مزید کلاش اور ننگا کرنے پر تلے ہوئے, مارکیٹ پر قبضہ کر رہے. تو کہیں ملکی, کہیں شیطنت, اور کہیں بطن و فرج کی شبہات اور شہوات کی خواہشات ہیں جس نے انسان کو جو ہے درندہ بنا دیا ہے, بے مروت بنا دیا ہے, ایک دوسرے کو ظلم کر رہے ہیں. ان مظالم کے خاتمے کے لیے بھی ضروری ہے کہ توحید کو جو ہے اپنایا جائے, توحید کو عام کیا جائے. جب انسان کو اللہ کی توحید اختیار کرے گا تو اللہ سے حیا آئے گی, گناہ کرنے سے ڈرے گا. حیا ایمان کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر آئے گا, ڈر اور خوف اس کو گناہ سے روکے گا, اور گناہ اگر کر لیا تو توبہ کرے گا. وہ جو ہے نا کہ کوئی بھی حالت ہو, عبد الرحمن بن ناصر سعدی کے قول کو ادھورا میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی حالت ہو ایمان اور توحید سے پناہ مانگے گا کہ گناہ کیا تو توبہ کرے, شرمندہ ہو, نیکی کیا تو شکر کرے, مصیبت آئی تو صبر کرے. کہیں موقع مل گیا گناہ کرنے کا تو اللہ سے حیا اور شرم کر کے اپنے آپ کو, اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے. موقع ملا ہے لیکن میں گناہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو آج دنیا میں جتنی بھی افراتفری, فساد, ہنگامہ مچا ہے, وہ آپ کو چاہے یہ محسوس نہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق اس سے کیسے ہے. کئی جگہ نہیں سمجھ میں. حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑے, خادم مانگنے گئی کہ مجھ کو خادم غلام دے دو تاکہ گھر میں چکی وکی چلانے کے لیے رہے. میں اکثر پیش کرتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے, لمبا واقعہ آپ سن جانتے ہیں. بارات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے. کہا ضرور. حضرت علی حضرت فاطمہ بستر پر تھے, انہوں نے کہا لیٹے رہو. آپ نے ان کو بیان کیا کہ تم جب بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اب تھوڑی دیر کے لیے پوچھئے, ہماری مائیں بہنیں آپ نے بتایا سن رہی ہیں, اگر وہ آپ سے بولے کہ ذرا گھر میں واشنگ مشین لا دو, فریج لا دو, فلاں چیز لا دو, ہاں مسالہ پیسنے والی مشین, اور آپ بولے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لے, تو وہ کیا جواب دے گی؟ ہاں, دوسرے دن کورٹ سے جو ہے نوٹس بھیج دے گی, یہ کھولا چاہیے میرے کو, ہے نا, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہے ہیں. وہاں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں چکی پیسنے سے چھالے پڑ رہے ہیں, اس کے لیے میں خادم اور غلام چاہتی تھی, اور آپ مجھے سبحان اللہ الحمدللہ سونے کے وقت بتا رہے ہیں. دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے, اور میرے عنوان سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ہماری زندگی کے معاملات توحید سے جڑے ہوئے ہیں. مصیبتیں آسان ہوں گی, اللہ کو یاد کرو گے برکت ملے گی, اللہ کو یاد کرو گے روزی ملے گی, اللہ کو یاد کرو گے اگر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو صبر کا مادہ آئے گا, اور اللہ کو یاد کرو گے تو تقوی آئے گا, صبر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی توحید کے تقاضے پہ عمل کرے گا, اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے دے گا. آج کتنی مصیبتیں ہیں ہم کو, ہم یہ ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں, یہ بنا لو سیاسی طاقت اور ڈگری اور فلاں اور فلاں, تو اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو, توحید والے بن جاؤ, توحید کے تقاضے کو پورے کرنے والے بن جاؤ, اللہ ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسے راستے سے روزی عطا کرے گا جس کا گمان نہیں. ہم مانتے نہیں ہے نا, اس لیے ایمان نہیں ہے. توحید لائیے, اور
ایک آیت پیش کر کے بات ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو دشمنوں کا خوف ہے, ہمارے خلاف ایسی تیاری ہو رہی ہے, تنظیمیں بنی, اتنی شاخیں ہیں, ایسا پریوار ہے, الیکشن میں یہ کوشش فلاں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. غزہ پر حملہ ہو رہا ہے, اس کی ڈر کی وجہ ہمارے گناہ ہیں, اس سے گناہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم صبر کرو, تقوی اختیار کر لو, تو تم کو دشمنوں کی چالیں سازشیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. توحید ہوگی تو دشمن سے اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے یہ جو چند فوائد میں نے بیان کیے, جو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر, کیا اہم مہتو ہے. اور میں نے شروع میں کہا کہ ہماری زندگی سے زیادہ اہم توحید ہے. توحید اور صحیح منہج ہی حقیقت میں ہدایت ہے. اس کے بغیر نہ دنیا میں انسان صحیح زندگی جی سکتا ہے, نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اسے زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے دنیا اور آخرت میں اس کے بنیاد پر جو وعدے, جو اچھے نتیجے رب العالمین نے بتائے ہیں, ان تمام کا ہمیں حقدار بنائے. اس کے مسئول اور ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. جزاک اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں برکت عطا فرمائے, اللہ شیخ کو مزید علم میں گہرائی اور گہرائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب کا سیشن میں کچھ سوالات ہیں. ہاں, نماز پڑھ لیجیے, بہتر یہ ہے. اذان کے بعد فوراً نماز کھڑی کر, اذان ہوگی اور اذان کے بعد فوراً نماز کھڑی کر دی جائے گی. اس لیے جو لوگ جن کا وضو نہیں ہے وہ فوراً وضو کر لیں.